دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت کرم اور احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھائے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی تلقین کی جو جسمانی طور پر ہمارے لیے مضر تھی، جو روحانی طور پر ہمارے لیے مضر ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اللہ پاک کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر، کہ جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی، ہر قدم پر جو ہے وہ ہمیں اس طرح مضر چیزوں سے بچایا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گڑوں میں گرنے سے یا چوٹ لگنے سے یا کوئی غلط حرکت کرنے سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر کے ویسے ہی ہمیں بچایا ہے مضر چیزوں سے۔ چنانچہ ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور جھوٹ کے متعلق ہم بے شمار مرتبہ پڑھ سن چکے ہیں۔ تو دوستو، بدگمانی جو ہے یہ اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے، یعنی یہ کام کسی نے کیا نہیں ہوتا اور ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا تو آپ نے بیٹھے نے اندازہ لگا لینا ہے اس پہ کہ یار یہ بدگمان ہو جانا کسی سے کہ یہ اس کا کام ہو سکتا ہے، حالانکہ اس بندے کا کام نہ ہو۔ تو ہم جو ہے وہ فوراً سے پہلے کسی نہ کسی سے بدگمان جو ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی ٹو میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یہ جو بلا وجہ کا تجسس ہے، اور ہم جو ہے وہ آج کل تو یہ فیشن بن گیا نا، اپنے فریق مخالف کے متعلق، اس کی ذاتی زندگی، ذاتی نوعیت کے متعلق، اس کی فیملی کے متعلق ہم متجسس رہتے ہیں، ٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی، آخر انسان ہے نا، انسان کمیوں کوتاہیوں کمزوریوں کا مجموعہ ہے، تو جہاں کہیں اس سے کوئی کمزوری یا ویکنس اس کی ہو گئی اور ہم نے کوشش کر کے بس اس کو حاصل کرنا ہے، اور پھر بس اس کی وہ بلیک میلنگ شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ابھی پاکستان میں سی سی ٹی وی کیمراز کی بڑی باز گشت سنائی دے رہی ہے، ویڈیوز کی بڑی باز گشت سنائی دے رہی تھی، آڈیوز کی بڑی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں فریق مخالف کی زندگی جو ہے وہ بالکل پلیٹ میں رکھ کے ہمارے سامنے ہو، اور ہم جو ہے وہ اس کی زندگی کی کمیوں کوتاہیوں خامیوں کو اچھال کر یا اپنے کو کوئی فائدہ لے لیں، سیاسی فائدہ ہو یا کوئی اور فائدہ ہو، یا ہم اگلے بندے کو بدنام کر دیں، تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، یہ کوئی قابل عزت اور قابل احترام بات نہیں ہے۔ یہ حرکت سب سے کبھی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے کہ آپ بلا وجہ آپ کو، مطلب کہ آپ کو کوئی مخالف ہے یا آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اس کے کوئی مردانہ طریقے بھی ہوں گے، اس کے کوئی عزت دارانہ طریقے بھی ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ آپ کا مخالف ہی نہ ہو۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کو اتنے کو، مطلب کہ اتنی کوئی معزز اور محترم شخصیت ہے کہ جس سے کوئی دنیا میں اختلاف ہی نہ کر سکے؟ تو یہ اختلاف جو ہے اس کائنات کا حسن ہے، اور لوگوں کو اختلاف کرنے دیں تاکہ یہ حسن برقرار رہے، ورنہ معاشرے جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، فکری جمود کا بہانہ کر دیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں مختلف زاویوں سے سوچنے پر، تو فکری جمود آ جاتا ہے۔ اور معاشرے فکری جمود سے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی اسی وقت ہی ہوگی کہ جب آپ مختلف سوچوں کو لے کے چلیں گے۔ یہ جو ایک کنسیپٹ ہمارے اندر آ گیا ہے بڑی اوپر سے اور بڑی نیچے تک یہ آ گیا کہ جو آپ سے کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے تو اس کو ابھی حق ہی نہیں ہے دنیا میں رہنے کا، یا وہ سر اٹھا کے چلے ہی نہ۔ یہ کوئی انسانوں والی سوچ نہیں ہے، یہ بڑی کبھی حرکت ہے جو جس پہ آج کل ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کے متعلق تجسس کرنے کا، قرآن پاک میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لوگوں کے عیوب کی ٹو نہیں لینی چاہیے، پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کی ہم نے پیچھے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو لوگوں کی عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور جو لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں سب کے سامنے اس کے عیوب جو ہیں وہ بتائیں گے، اور نہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی بھیجا حوث کی جائے۔ اس سے بھی منع کیا کہ اگر کسی کوئی تھوڑا سا بندہ مالدار ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی نیکی کی توفیق زیادہ دی ہے، یا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے زیادہ نوازا ہے آپ سے، یہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بیلنس کیا ہے نا، کہ کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو عزت زیادہ دے دی، کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا، کسی کو کم عزت دے دی، کسی کو کم پیسہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یہ جو ایک حد سے زیادہ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی یا کاٹنے کا جو ہمارے اندر ایک مادہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بھی ہماری تنزلی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ کیسی زبردست بات ہے!
اندازہ کریں کہ حسد ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، بغض ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، بلا وجہ ایک بندہ ترقی کر رہا ہے، ہمیں بلا وجہ کا اس سے خار ہوتا ہے. کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے رہے ہیں تو بلا وجہ کی جو ہمیں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ حسد بغض یہ نہیں کرنا چاہیے. اور بلا وجہ وہ نہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی ایسا ہمارے ارد گرد بندہ ہے کہ جس کو ہماری ضرورت ہے، تو بلا وجہ اس سے منہ پھیرنا، اس کو، اور بلا وجہ جو ہے وہ ایک مخاصمت کا ماحول بنا کے رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے حکم سے بھائی بھائی بن کے رہا کرو. اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہنا. جیسے بھائیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کا آپسی تعلق ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو تعلق کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں تو ایک مسلمان ہے، دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے، بھائیوں جیسا سوچا جائے، بھائیوں جیسا برتاؤ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے والا بنایا. آپ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اگر اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا معاشرہ یہ دنیا میں جنت کا گہوارہ بن جائے.